درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ معزز بزرگ اور بھائیوں، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ ایک جامع اور مانع آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی ہر اعتبار سے تمہاری زندگی میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے الگ الگ شعبے ہیں، ایمانیات کے الگ الگ شعبے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے تم داخل ہو جاؤ۔ ایک شعبہ عبادت کا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے جسے عبادات کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسلام کو صرف عبادات کے اندر منحصر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو ہم مسلمان ہیں، نماز کی لائن سے ہم مسلمان ہیں، عبادتوں کی لائن سے ہم کامل ہیں، ایمان ہمارا مکمل ہے۔ مگر عبادات کے علاوہ بلکہ بہت بڑا شعبہ، بہت بڑا حصہ عبادات کے علاوہ ایسا ہے جہاں پر بھی وہی اجر و ثواب ہے جو عبادات پر اجر و ثواب ملتا ہے۔
جو ثواب عبادات پر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ثواب عبادات کے علاوہ جو ایمانیات کے شعبے ہیں، جیسے معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، تو معاملات بھی ہمارے اسلامی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری معاشرت بھی شریعت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ معاملات، معاشرت کسے کہتے ہیں ایک لائن میں سمجھ لیں گے ہم، معاملات کہتے ہیں لین دین کو، ہمارا بزنس کرنے کا طریقہ، دھندا کرنے کا طریقہ، کمائی کا ذریعہ، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نکاح، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا معاملہ ہے، تو ہماری ازدواجی زندگی وہ بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری معاشرت، معاشرت کہتے ہیں رہنی کرنی کو، پہننا، اوڑھنا، بچھونا، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، یہ ہمارے معاشرت بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پہلی صف میں پابندی سے بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت برابر کر رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری گھریلوی زندگی، ہماری معاشرت تباہ ہے، ہمارے اخلاق کے نام پر ہم زیرو ہیں۔ فرمایا کہ اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ جو ثواب نمازوں پر ملتا ہے، عبادتوں پر ملتا ہے، وہی ثواب اخلاق پر بھی ملے گا۔ اچھے اخلاق پر، اچھی شریعت اسلامی معاشرت پر، اور جو گناہ عبادتوں کے چھوڑنے کا ہے، بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہے کیا گناہ ملتا ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کو بد زبانی سے کلام کریں گے تو ہمیں کیا گناہ ملے گا۔ نماز چھوڑنے کا گناہ ہمیں معلوم ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ معلوم ہے، مگر ہماری معاشرت غیر قوموں کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق نہ ہو، اس پر کیا گناہ ملے گا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ بھی بہت بڑا دخل ہے اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے سوال پوچھا، بتاؤ مفلس اور فقیر میری امت کا کون ہے؟ میری امت کا فقیر کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں صحابہ نے ویسے ہی جواب دے دیا، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو، فقیر مفلس تو وہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس حقیقی معنی میں میری امت کا وہ انسان ہے جو کل قیامت کے میدان میں خالی ہاتھ کر دیا جائے گا۔ جو مفلس آخرت کے اعتبار سے ہوگا وہ صحیح معنی میں مفلس۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک آدمی بہت سارے نیکیوں کے اجر و ثواب کو لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، بہت ساری نمازیں، بہت ساری تلاوت، بہت سارے صدقے، بہت سارے حج، عمرے، تسبیحات، سب عبادات لے کر آئے گا، مگر کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا انسلٹ کیا ہوگا، کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، نہ جانے کتنے ایسے گناہ معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حق کو جس کے لیے چاہے گا معاف ضرور کر دے گا، مگر بندوں کے حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، مگر کسی کا کیا اس نے نقصان کیا، کسی کا کیا مال دبایا،
کسی کا کیا کیا؟ فرمایا سب حساب ہوگا۔ ہاں وہ یوم الحساب ہے، وہ یوم الجزا ہے، اللہ حساب بھی لیں گے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ججمنٹ حساب کا تو برابر ہوتا ہے مگر نقصان کی بھرپائی برابر نہیں ہوتی۔ جتنی تکلیف ہوئی ہے اتنا نقصان کا ججمنٹ نہیں آتا۔ فرمایا وہ یوم الجزا ہے، یوم الحساب بھی ہے، یوم الجزا بھی ہے، اللہ حساب بھی کرے گا، اور جس نے جتنا قصور کیا ہے اس کو پورا پورا اللہ بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ نیکوکاروں کو بدلہ دے گا، گنہگاروں کو سزا دے گا۔ یوم الحساب میں اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، نیکیاں اس کے سر پر ڈال دیں گے۔ وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہی تو ہے۔ ایک کتاب ہے الاشباح والنظائر، عربی کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر ایک مولانا صاحب مفتی صاحب بنتے ہیں۔ مولانا سے مفتی اگر کسی کو بننا ہے تو ان کو کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لازماً ہے۔ اس میں ایک کتاب یہ ہے الاشباح والنظائر۔ اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے صاحب الاشباح والنظائر نے کہ اگر کسی نے کسی کا 1 درہم کا چھٹا حصہ، 1 درہم کا، 1 درہم بھی مکمل نہیں، یعنی 1 درہم کا 6 چھٹا حصہ، چھٹا حصہ یعنی 17.5 پوائنٹ، 17.5 یا 18.5%۔ اگر 1 درہم کا چھٹا حصہ کسی نے ناحق کسی کا دبایا ہوگا، اب 1 درہم پہلے سمجھ لیجئے کہ 1 درہم کتنا ہے۔ درہم کہتے چاندی کا سکہ، ایک چاندی کا سکہ، اور 1 درہم کا وزن ہمارے زمانے کے حساب سے اوزان شرعیہ، یہ کتاب ہے جس میں سارے وزن اور اس کے ماپ کی تعریف بتائی ہے کہ 1 سا کتنا، نصف سا کتنا، 1 زرا کتنا ہے، 1 درہم کتنا، 1 باع کتنا، 1 دینار کتنا۔ تو 1 درہم کی مقدار بتائی ہے 3 گرام اور 61 ملی گرام، 3.61 گرام چاندی، اتنا ہوتا ہے 1 درہم۔ 1 درہم کا چھٹا حصہ، اب دیکھ لیجئے ہمارے زمانے کے حساب سے 1 تولہ چاندی کتنے روپے ہے، اور 1 تولہ جو ہے وہ 10 گرام کا ہے، اور 3.5 تولہ کے قریب وہ 1 درہم ہوگا۔ تو 1 درہم کا کتنا حساب ہوا، اور 1 درہم کا پھر چھٹا حصہ کتنے روپے بنتا ہے، آپ جوڑ لیجئے، حساب کر لیجئے۔ اگر کسی نے ناحق اتنا دبایا ہے، الاشباح والنظائر کے مصنف لکھتے ہیں اس انسان کی 690 مقبول نمازوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا جس نے ناحق 1 درہم کا چھٹا حصہ کسی کا کھایا ہے۔ 690 مقبول نمازیں اگر اس کا حساب لگاوے 138 یا 140 دن کی نماز ہوتی ہے، اور 140 دن یعنی 4.5 مہینے کے قریب، 4.5 مہینے کے قریب کوئی بہت اخلاص کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور کسی نے اتنی نماز پڑھنے کے بعد کسی کا 1 درہم کا چھٹا حصہ کھا لیا ہے، الاشباح والنظائر کے مصنف لکھتے ہیں کل قیامت کے میدان میں یہ 690 مقبول نمازیں اس کے جو ہے کھاتے میں سے نکال کر اسے دے دی جائے گی جس کا تم نے جو ہے پیسہ کھایا ہے۔ وہ تو 1 درہم کا چھٹا حصہ ہے، اور پھر جتنا ہو وہ الگ بات ہے، اتنا حساب بڑھتا جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں
لا الہ الا اللہ جدھر سے آوے ادھر سے لا، بس لا ہی لا، چاہے حلال سے آوے تو بھی لا اور حرام سے آوے تو بھی لا۔ جس عمارت کی بنیاد حرام مال پر رکھی گئی ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کر لے، مگر اللہ اس کا رسول کی نظر میں وہ انسان مبغوض ہے، چاہے اسے لوگ بہت بڑا سمجھ لیں۔ لوگوں کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ مقبول نمازیں 690، اور ہماری نماز کیسی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہماری نمازوں کا حال، تو جا میں آؤں تو جا میں آؤں، ٹیپ ریکارڈ والی نماز، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ بڑی شان والے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ہم ہماری عبادت کا حال ہم ہی جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر نماز جاندار ہے، نماز اگر وزنی ہے، جاندار ہے، تو زمین کے نظام کی بات نہیں ہے، اللہ آسمانوں کے نظام کو چینج کر دیتا ہے۔ اگر ایک مومن کی نماز جاندار ہے تو زمین کا نظام کا کوئی مسئلہ نہیں، آسمانوں کے نظام اللہ تبدیل کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بارش نہ ہو تو نماز کا حکم ہے، صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز پڑھو، آسمان کا نظام اللہ بدلیں گے۔ اگر سولار ایکلپس، لونار ایکلپس، چاند گرہن، سورج گرہن ہو گیا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کہ اس نماز کی برکت سے، صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز کی برکت سے اللہ سورج کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، بے نور کو اللہ اس کا نور واپس لوٹاتا ہے، صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز کی وجہ سے۔ آسمانوں کا نظام جب جاندار نمازوں سے چینج ہو سکتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، تو پھر زمین کا نظام نمازوں سے کیوں چینج نہیں ہو سکتا؟ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ بچہ اگر روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں، مولانا صاحب کوئی تعویذ لکھ دو۔ بچہ کھاتا نہیں تو مولانا صاحب تعویذ لکھ دو۔ دکان چلتی نہیں، بزنس نہیں ہوتا، مولانا صاحب تعویذ لکھ دو۔ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مولانا صاحب تعویذ لکھ دو۔ ہم نے ہر مسئلے کا حل تعویذ میں سمجھا ہے۔ صحابہ کرام پر جب بھی تکلیف آتی تھی فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ الحاجت، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے ڈائریکٹ پیش کرتے تھے اور اللہ سے اپنے مسئلوں کا حل کرواتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رأس شیماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات سمجھانی ہے کہ ایمانیات صرف عبادات کا نام نہیں ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق، ایک درہم کا چھٹا حصہ اگر کسی کا ناحق کھایا ہے، اللہ تعالیٰ 690 نمازیں ہماری جو ہے مقبول نمازیں وہ صاحب حق کو لوٹا دے گا، ادا کر دے گا۔ اور اگر فرمایا عبادات ختم ہو گئی، نماز ختم، روزے ختم، صدقہ خیرات سب ختم، اب حق والے باقی ہے، تو آقا نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ دوسرا وے شروع کریں گے۔ ٹریفک سگنل پر پہلے ایک لائن چلتی ہے، جب یہ سیکنڈ ختم ہو جاتے تو پھر اب کہتے کہ اس کو بند کر دو، وہ لائن چالو کرو۔
تو اب وہ دوسری لائن چالو ہوگی کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب آقا نے فرمایا کہ یہ انسان آیا تو تھا بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر، مگر جب حساب ہوا تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ فرمایا میری امت کا مفلس فقیر اصل معنی میں یہ آدمی۔ آج مال کے مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں ہم غور کریں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی وراثت کو صحیح معنی میں اپنے بھائی بہنوں تک پہنچایا ہے۔ ایک مستقل عنوان ہے، کسی میں کہتا بھی رہتا ہوں انشاءاللہ، اور بھی کبھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ صرف جمعہ کے بیان پر اکتفا نہ کریں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ مولانا ہفتے کے بیچ میں بھی کوئی ایسا موقع مجلس کا انعقاد ہو مسائل کی لائن سے، مولانا تو ہر وقت تیار ہے، مگر طلب بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میراث کے مسئلے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کی وراثت میں سے ہم نے ہمارے بھائی بہنوں کو پورا حصہ جو شریعت نے بتلایا ہے وہ دیا یا نہیں دیا۔ لوگ تقسیم کرتے ہیں بچوں کے حساب سے، بڑا بھائی کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، چھوٹا کہتا ہے کہ میرے 5 بچے تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ شریعت نے جو تقسیم کا ایک لوجک بتلایا ہے اور حساب بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر نا اتفاقیاں ڈال دے گا۔ مال تقسیم کرنے کے باوجود بھی دلوں میں نفرت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ آگ وہاں سے لگی ہے، نقصان وہاں سے ہوا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈال دیا، ہم اسے آگے رکھیں، اپنے درمیان میں فیصل بنائیں، اپنے درمیان میں منصف بنائیں۔ قرآن فیصلہ کرے گا، میرے نبی کی شریعت فیصلہ کرے گی۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، مجھے بہت کچھ کہنا تھا، وقت نہیں ہے، ایک بات اور کہہ دوں کہ کوئی کسی کا مال لے کر جو نقصان کرتا ہے وہ تو دنیا میں تھوڑا اس کو نفع بھی مل جاتا ہے، چلو بھائی فیصلہ تو آخرت میں، دنیا میں تو ہاتھ میں آ گیا۔ ہاں صبح تو جام سے شام سے گزرتی ہے اور شام جو ہے جام سے گزرتی ہے، آخرت کی کسے معلوم، یہاں تو آرام سے گزرتی ہے، اس کو تو پھر بھی کچھ ملتا ہے۔ کچھ لوگ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غفلت میں یا شیطان کی جال میں آ کر ایسا کر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے اور ہم مفت کا نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بیماری بہت چل رہی، کسی کی عزت اتارنا، آبرو ریزی کرنا، اللہ ہمیں کیا ملتا ہے مگر 4 آدمی کے بیچ میں کسی کو ننگا کر دینا، اس سے کتنا بڑا ہم نے نقصان لے لیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کا انسلٹ کر دینا، سوچنا چاہیے زبان چلانے سے پہلے کہ کل قیامت میں تجھے بھی اللہ کہیں سب کے سامنے برہنہ نہ کر دے، تیری عزت نہ اتار دے۔ ہاں دل بدست آورد کے حج اکبری کو تو تلاش کرتا ہے، دیکھ تیرے بھائی کا دل تو نے جو دکھایا ہے، اگر تو یہ نہ دکھاتا تیرے لیے حج اکبری یہی تھا، تیرے لیے سب سے بڑا حج یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے۔ مفت میں سر پر گناہ لیتے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے۔ فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے، لوگ 2 چہرے والے ہو جائیں گے، 2 چہرے والے تمہارے سامنے ہوں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھا، ارے واہ تمہارا تو کیا کہنا، ارے واہ بھائی واہ، جیسے پیٹھ کے پیچھے تکارے کے علاوہ تو نام ہی نہیں لیا جائے۔
اس سے بڑا تو بدماشی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دو چہرے تمہارے سامنے آئیں گے تو الگ چہرہ ہوگا، پیٹھ کے پیچھے ہوں گے تو الگ چہرہ ہوگا۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، اخلاق، معاملات، معاشرت۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، قرآن کریم نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، تمہاری معاملات، تمہارے معاشرت، تمہارے اخلاق پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر تمہارے اخلاق برے ہیں، تمہاری زبانوں کا استعمال غلط ہے، تمہاری معاشرت غلط ہے، تمہارے معاملات غلط ہیں، فرمایا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ، جیسے روزے چھوڑنے کا گناہ، ویسے ہی اس کا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم کا فہم، علم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں، اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے تمام انسان سلامت رہے، محفوظ رہے، وہی اسلام ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ اس کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی تمہیں وہ ایسا اونگھا کر دے گا کہ تمہاری عبادتوں پر وہ پانی پھرا دے گا، اس لیے کہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ گنگو سے چندے کے سلسلے میں مدرسے سے سفیر حضرت آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے زکوٰۃ صدقہ للہ وغیرہ سے تعاون فرمائیں، اور بہت سے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست پیش کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیں۔ دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان ہیں، جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین کی حمایت فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں، ظالم کے زور کو اللہ ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت